ہمارا جو آج کا سیشن ہونے جا رہا ہے اس کا عنوان آپ نے دیکھ پڑھ رکھا ہے کہ علماء کرام جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ جب ہم جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری مراد جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ اس میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہم سب کی دسترس میں ہیں۔ ہمارا دیندار طبقہ مسجد کے مؤذن سے لے کر امام، خطیب، مدرسے کا استاد، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، اور موبائل کم از کم اس کی دسترس سے باہر ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس کم از کم اسمارٹ فون جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی سب لوگوں، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ وائی فائی لگوا رکھے ہیں ہم نے اپنے اداروں میں، مساجد کے اندر وائی فائی کی سہولت موجود ہے، اور ذاتی طور پر علماء جو ہیں وہ موبائلوں پر ڈیٹا پیکیجز کروا لیتے ہیں اور نیٹ یوز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ایک دور میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری وہاں تک ایکسیس نہیں ہے۔ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ اب سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے فنگر ٹپس پر ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو مثبت استعمال کیسے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اگر ہم استعمال کی بات کرتے ہیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ کی فرینڈ لسٹ میں 1000 لوگ ہیں، اور یقیناً جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فرینڈ لسٹ میں دیندار لوگوں کو ہی شامل کرتے ہیں، کوئی لچے لفنگے لفنڈر قسم کے لوگ تو ہم اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھلے کوئی بھی فالو کر رہا ہو، لیکن فرینڈز ہمارے جو ہیں وہ دیندار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں فرینڈ ریکویسٹ ایسے بندے کی آ بھی جاتی ہے، ہم پہلے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے حلقہ دوستی میں اس کو شامل کرنا یہ قابل بھی ہے اس کے، یہ نہیں۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ کے 1000 فرینڈز ہیں فیس بک پر، تو ان میں سے 1000 میں سے 2-4 صرف ایسے افراد ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ ایکٹیو مینز کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ شیئر کرتے ہیں، خود سے کچھ اپلوڈ کرتے ہیں۔ 1000 میں 1 آدھ بندہ صرف ہوگا۔ باقی لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ موبائل اسکرین پکڑ کر سکرولنگ کرتے ہیں۔ 1000 میں سے 995 بندے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ قاری صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، علامہ صاحب، اور گھنٹوں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ان کی اپیئرنس کا، سوشل میڈیا پر موجودگی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ یہ احباب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہر دوسری پوسٹ کے اوپر ان کا لائک اور کمنٹ۔ یہ بھی میں آگے چل کر بات کروں گا کہ لائک اور کمنٹ بھی ایک مفید چیز ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ کون سی چیز کو ہمیں لائک کرنا ہے اور کون سی چیز کمنٹ کرنے کے قابل ہے، اور کمنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز لائک کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر چیز اس لائق نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں۔ تو آپ دیکھیں، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی 1000 میں سے یہ 95 کا فگر بھی میں زیادہ ہی بول رہا ہوں، ویسے 995 کا فگر بھی، 5 لوگ 1000 میں سے ہم زیادہ سے زیادہ چلیں کہہ لیتے ہیں کہ کام کرتے ہیں،
اور باقی 995 کیا کرتے ہیں؟ صرف اسکرولنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک زمانہ، اب میں آپ کو ایک اور ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے ٹی وی توڑوایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ٹی وی سے پیار جہنم کا بیو پار، اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ٹی وی جو ہے فتنہ ہے، تصویر فتنہ ہے، اور مطلب دیندار لوگوں کے گھر میں ابھی تک آج تک ہمارے گھر میں الحمدللہ ٹی وی نہیں ہے، تو ہم ٹی وی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بڑی تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ سب کچھ۔ جہاں دیگر نقصان ہم بتاتے تھے ٹیلی ویژن کے، وی سی آر کے، فلموں ڈراموں کے، ان میں سے ایک بہت بڑا جو سبب ہوتا تھا وہ تھا وقت کا ضیاع۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم 1000 میں سے ان 5 لوگوں میں شامل نہیں ہیں، بلکہ 995 والوں میں ہم اگر شامل ہیں، تو مجھے یہ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کون کر رہا ہے؟ شیخ الحدیث، قاری صاحب، حضرت صاحب گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں جو چیز ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے وہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس چیز کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز ایسی ہے، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، آپ فیس بک کھول کر بیٹھ جائیں، انسٹا کھول کر بیٹھ جائیں، ٹویٹر، یہ مشہور تو زیادہ یہی ہے نا، ویسے تو کچھ 34-35 سوشل میڈیا کے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں بہت زیادہ، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام استعمال ہی ہوتی ہے اس لیے میں بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، مطلب آپ انگلی چلاتے جائیں گے، ختم ہی نہیں ہونا۔ نہ فیس بک کی پوسٹیں ختم ہونی ہیں، نہ انسٹاگرام ختم ہونا ہے، اب وہ آگے ریلز آ گئی ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ نیند نہیں آتی، لوگوں کو بستر پر موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ریلز چلاتے رہتے ہیں۔ وہ نیند آتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بستر پر جو ہے نا وہ ساتھ موبائل پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ریلیں دیکھتے ہی جو ہے نا وہ نیند آ جاتی ہے۔ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو ایمان والے ہیں وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فیس بک لغو نہیں ہے تو دنیا میں تو پھر لغو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اتفاق کرتے ہیں آپ میری بات سے؟ اگر یہ سوشل میڈیا لغو نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز لغو ہے؟ کتنا آپ بچ جائیں گے؟ ایڈز ہیں، ان میں غیر شرعی چیزیں ہیں، ایڈز کے اندر موسیقی ہے، اس کو تو کوئی بھی عالم نہیں نا جائز سمجھتا، لیکن سننی پڑتی بھی ہے وہاں پر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو آپ کو سوشل میڈیا کے فوائد بتانے کے لیے آیا تھا تو میں نے نقصان بتانا شروع کر دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے نا فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان کی زندگی، قسم اللہ نے کھائی زمانے کی کہ ہر انسان ہی گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ پھر ہم خودکشی کر لیں، اپنی جان لے لیں؟ جب انسان کی زندگی گھاٹے اور نقصان میں جا رہی ہے، پہلے اللہ نے زندگی کا نقصان بتایا کہ ہر انسان ہی خسارے میں ہے۔ سوشل میڈیا کے میں نے آپ کو کیا بتائے؟ نقصانات بتائے کہ نقصان ہی نقصان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، اگر اس دلدل کے نقصان سے کوئی بچ سکتا ہے تو آگے بتائے کہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو یہی معاملہ کچھ ایسا ادھر ہے کہ سوشل میڈیا کے نقصان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ اگر کہیں نا کہ ہم اس سے جان چھڑا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو موبائل سے بچا لیں گے تو یہ اب ممکن نہیں ہے۔ جو تربیت کرنے والے ادارے ہیں، مربی ہیں،
انہوں نے بھی سر جوڑ کر اب یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے موبائل ہم نے کیسے چھیننا ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ مسئلہ اب نہیں رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موبائل تو ان کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، اب سوچنا ہمیں اس بات پر ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں جو موبائل اب آ گیا ہے ہم اس کو مثبت اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا بھی ایسا ہی ہے۔ میں اور آپ جو دین پڑھنے پڑھانے والے، دین کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم چاہت یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں غلبہ دین مقصود ہے، اقامت دین ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم نفاذ اسلام چاہتے ہیں، اسلام کا بول بالا معاشرے کے اندر چاہتے ہیں، معاشرے کی ہم اصلاح چاہتے ہیں، یہ ساری ہماری تمنائیں ہیں نا، ہمارے سب لوگوں کی خواہشیں ہیں ہم دیندار طبقے کی۔ تو پھر ہمیں یہاں پر رک کر سوچنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طریقے سے مثبت استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں یہ کام مثبت اس کا نہیں کرنا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ اسمارٹ فون بیچ کر ہمیں کوئی ہیلدی والا فون جو ہوتا ہے نا بٹنوں والا، وہ لے لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر 1000 میں سے 995 بندے سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر رہے ہیں تو انہیں پھر یہی کرنا چاہیے نا کہ چھوڑ دیں موبائل، اگر کچھ کرنا جو نہیں ہے، مثبت کام کوئی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، میں مختلف جگہوں پر نا ایک بات کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، بلکہ کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو نا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ محفل حسن قرات میں جاتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں نا سٹیج پر، اس وقت سٹیج پر آتے ہیں جب انہیں تلاوت کرنا ہوتی ہے، تو وہ تلاوت کر کے سٹیج سے چلے جاتے ہیں، دوسرے قراء کی تلاوت نہیں سنتے ہیں۔ ایک نعت خواں ہے سٹیج پر آتا ہے، نعت پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک خطیب صاحب دوسرے خطباء کی کبھی بھی تقریر نہیں سنتے ہیں، وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر پتہ نہیں ہم کیوں دوسروں کو کیسے دیکھ لیتے ہیں اتنا۔ ریئل لائف میں تو ہم کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا آپ نہیں کچھ دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ دوستوں میں جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ایکٹیو یوزر بننا ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی نے کیا شیئر کیا ہے، کوئی پی سی ہوٹل میں گیا ہے، کوئی میک ڈونلڈ میں برگر کھا کر آیا ہے، اس نے اپنی فوٹو اپلوڈ کی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی نے کیا کر لیا ہے، بھئی ہماری صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ اگر ایک بندہ چیزیس کا پیزا کھانے چلا گیا ہے جوہر ٹاؤن میں اور اس نے اپنی پوسٹ لگا لی، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جان کر ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہو جانا ہے؟ فلاں جماعت میں فلاں شخص جو ہے اس کو شمولیت مل گئی ہے، اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہی کچھ ہے نا، فیس بک کھولیں تو یہ کچھ نظر آتا ہے، فلاں صاحب کو فلاں تنظیم کا فلاں عہدہ مل گیا، فلاں صاحب جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن وصول کرتے ہوئے، فلاں صاحب فلاں جگہ پر فلاں سے ملاقات کرتے ہوئے، فلاں صاحب فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے۔ ہاں جی، یہی کچھ ہے نا سوشل میڈیا پر۔ تو یہ نقصانات اور عجیب چیزیں، اچھا پھر یہ ساری چیزیں نا ہماری طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے نقصان جن لوگوں نے، آپ یہ سرچ کریں گوگل پر، یوٹیوب پر سرچ کریں، لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے نقصانات بتائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ کسی ماہر نفسیات سے جا کر ملیں تو صحیح ذرا، آپ بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نکلتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ جو فوٹوز اپلوڈ کرنا اور دوسروں کی دیکھنا، لائک کمنٹ کرنا، یہ براہ راست ہماری طبیعت کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ دیکھیں، آپ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور آپ فوٹو کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر بعد کھول کر دیکھتے ہیں موبائل کہ اب کتنے لائکس آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھول کر دیکھیں گے کتنے لائکس مل گئے ہیں. اگر لائک نہیں کیا کسی نے تو آپ پریشان ہوں گے اور حسد پیدا ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے جو کلیگز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، وہ پوسٹ لگائے گا، اپنی تصویر لگائے گا، اس پر زیادہ لائک آئیں گے، آپ پر کم آئیں گے، تو آپ کے دل میں حسد اس کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہے ماہرین نے کہ یہ حسد پیدا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے. یہ جو چیزیں ہیں، حسد، بغض، نفرتیں، اس بنیاد پر کہ مجھے نہیں لائک کرتا کوئی، احساس کمتری کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے تو لائک ہی نہیں آ رہا. تو ہمیں ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے. کیا استعمال کرنا ہے؟ فائدہ میں آپ کو ایک موٹا سا بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا فائدہ کیا ہے. دین کے اعتبار سے ہم سب لوگ اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں. ہر مسلمان داعی ہوتا ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمدیہ کو، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بہترین امت کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اب اس جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے دین کی دعوت کے وہ ذرائع ہمیں فراہم کر دیے ہیں. مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فوت ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی جگہ ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دین کی دعوت کے آج جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں، ماضی میں وہ ذرائع کبھی بھی نہیں تھے. ان کو فوت ہوئے بھی 3 عشرے گزر گئے ہیں. تو وہ آج اگر دیکھتے تو وہ کیا کہتے. آپ ایک مسجد کے اندر واعظ کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اس کو کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ سن لیتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی مسجد ہوگی، کوئی 1000 آدمی اس میں آ جائے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہی اکثر لوگ کب آتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ ایک ویڈیو کلپ بنا کر اس کو شیئر کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ چیز جب علماء کو بتائی جاتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے علماء جو پہلے ویڈیو کے قائل نہیں تھے، جب ان کی ویڈیو بنائی گئی، یہ میں آپ کو ذاتی اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو کے قائل نہیں تھے. بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث تک کے منصب پر فائز حضرات، تو یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ ویسے ہی کہتے تھے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، یا اس کا کیا فائدہ ہے یہ ویڈیو بنانے کا، یا وہ اس کو نہیں کرتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے بس شوق میں کہا کہ استاد جی ویڈیو بنانی ہے آپ کی. بنا لی، ویڈیو بنائی، اپلوڈ کی یوٹیوب پر. اس کے ویوز جناب 2 لاکھ 3 لاکھ ویوز آ گئے. استاد جی کو جا کر دکھایا، استاد جی یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو 3 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے. استاد جی اچھا. وہ کہتے ہیں یہ تو واقعی کرنے والا کام ہے. میں تو یہاں پہ 20 لڑکوں کو بٹھا کے بخاری پڑھاتا ہوں، ہاں جی، اور میرا ایک کلپ جو ہے وہ 3 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. تو یہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا کی آواز جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے. آپ دیکھیں اسی سوشل میڈیا کو لے کر لوگوں نے کس طرح معاشرے کو تبدیل کیا ہے. مرزا محمد علی انجینئر، اس نے وقت ڈالا ہوا ہے نا. سارے مسلک کے علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. ہر مسلک کا مطلب علماء، آخر ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل گرفت تھیں، علماء نے پھر کردار ادا کیا اپنا اور اس کو اچھا جو ہے نا وہ کیا، اس کا محاسبہ. اسی طرح اور بہت ساری شخصیات ہیں، کیا نام لینا ہے ہم نے. تو ایک کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر، کوئی ان کی آڈینس نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، صرف وہ ہیں، ایک کیمرہ ہے اور ایک کمرہ ہے بس. اور اسی کمرے سے لے کر پوری دنیا کے اندر انہوں نے، مطلب آپ دیکھیں کہ یہ میں جس بندے کا میں نے نام لیا ہے، اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے کہ پورا ایک مسلک بن گیا ہے پاکستان کے اندر اس کو ماننے والوں کا. کوئی مسجد، کسی مسلک کی مسجد کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو اس کے فالوور جو ہے نا وہاں پر نظر آئیں گے. اتنا زیادہ انفلوئنس، اتنا زیادہ انفلوئنس ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر تو اس بندے نے کر لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اور آپ
ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے نا، کسی بھی مسلک پر ہے وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے نظریات کا پرچار کروں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ 1000 میں سے 995 تو صرف انگلیاں پھیرتے ہیں موبائل کے اوپر، اور وہ جو 5% ہیں وہ بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جیسا کام کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں بس۔ وہ جو ایک مشہور کتاب ہمارے موٹیویشنل اسپیکروں کی جو ایک بنیاد ہے کہہ لیں آپ، کتاب 7 ہیبٹس آف موسٹ انفلوئنس پیپلز، کیا ہے وہ؟ افیکٹو پیپلز۔ یہ ہمارے جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کے لیے وہ ایک وحی کی حیثیت رکھتی ہے کتاب۔ بنیاد وہی ہے نا کہ مؤثر لوگوں کی 7 عادات، تو اس میں سے پہلی جو 7 عادات میں سے سب سے پہلی عادت ہے وہ یہ پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ یہی ہے نا کہ آپ خود سے کچھ کریں، لوگوں کو دیکھے بغیر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے، میں ایسے جب سیشنز وغیرہ کراتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، تو ویڈیوز کی مثال کے طور پہ بات آتی ہے، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ویڈیو بنانی ہے، یہ فلاں بندہ جو ہے نا ویڈیو بناتا ہے، بڑا چھا گیا ہے اور بڑا کام ماشاءاللہ کر رہا ہے، تو مجھے بھی ویڈیوز بنانی ہیں۔ تو مواد کیا ہونا چاہیے؟ ٹاپکس کہاں سے لیں؟ میں ایک ہی جملہ بار بار سب لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں دیندار لوگوں کو، ہمیں مواد کی تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، ہمیں موضوعات کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو ٹک ٹوکر اور یہ یوٹیوبر ہوتے ہیں نا، انہوں نے پیسوں کے اوپر کنٹینٹ رائٹر رکھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ پیسے دے کے کنٹینٹ لکھواتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ ہے، ان کو تو سنسنی خیز خبریں بنانی ہیں ویوز لینے کے لیے، پیسے دے کر لوگوں سے یہ کنٹینٹ لکھواتے ہیں اور پھر بولتے ہیں اور ویوز حاصل کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں۔ بینگ اے دائی، بینگ اے مبلغ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے اور آپ کو اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے نا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے اخلاق کی، کردار کی اصلاح کرنی ہے، عبادات سے اگر ان کی دوری ہے ان کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو عبادت سکھانی ہے، ان کو نماز سکھانی ہے، روزہ سکھانا ہے، حج آ گیا، حج کے مسائل ان کو سمجھانے ہیں۔ مطلب ہم اوورال بات کر لیں تو نیکی کا حکم ہم نے کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ترغیب اور ترہیب۔ ہمارا یہ سارا دین ان 2 چیزوں کے اندر ہے نا، یا تو نیکی کی ترغیب دی گئی ہے یا گناہوں سے ڈرایا گیا ہے، ترغیب و ترہیب اس کو کہتے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوتا ہوں ہر جگہ پر، میں کہتا ہوں کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے، آپ کو موضوع چاہیے، آپ کو موضوع چاہیے نا ویڈیو بنانے کے لیے، مجھے یہ بتائیں آپ نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کون سی نیکی ہے، فرائض، نوافل، کون سی ایسی نیکی ہے جس کی اسلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، وہ فرائض کی حد تک ہے وہ نیکی یا مستحبات میں سے ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے کہ جو اسلام ہمیں جس کا حکم دیتا ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں ناپید نہیں ہے؟ کون سی نیکی ہے؟ نماز کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، ہمیں موضوع چاہیے، ہمیں موضوع چاہیے، موضوع کی کوئی کمی ہے؟ ہر چیز ہی بیان کرنے والی ہے معاشرے کے اندر۔ اچھا، ہم نے برائی سے روکنا ہے، وہ کون سی برائی ہے ذرا مجھے بتائیں، کون سی برائی ہے جو معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ کوئی ایک برائی بتا دیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں 80 کے قریب انہوں نے کبیرہ گناہ لکھے، صغیرہ کو تو چھوڑیں نا، 80 کے قریب کبیرہ گناہ لکھے ہیں جو شرک سے شروع ہوتے ہیں۔ شرک ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ سارے کون سے گناہ ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ ان میں سے کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو معاشرے میں موجود نہیں ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں جی، ہمیں موضوع چاہیے، ہمیں موضوع چاہیے، موضوع ہی نہیں ملتا ہمیں کہ ہم نے کس موضوع پر بولنا ہے۔
قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں پھر بھی موضوع چاہیے، ہمیں کنٹینٹ چاہیے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، سلف صالحین ان کی ایک تاریخ روشن وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں موضوع چاہیے، ہاں جی، ہمارے پاس کنٹینٹ نہیں ہے، ہمیں کنٹینٹ نہیں ملتا ویڈیو بنانے کے لیے یا کچھ شیئر کرنے کے لیے، مواد ہی مواد ہے ہمارے پاس، کنٹینٹ ہی کنٹینٹ ہے ہمارے پاس۔ تو مصیبت یہ ہے اگر کسی چیز کی کمی ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وسائل بھی ہیں ہمارے پاس۔ وسائل کیا ہیں؟ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور انٹرنیٹ ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ موبائل ہے، یقین کریں آئی فون 14 تک علماء نے رکھے ہوتے ہیں، 2 3 4 لاکھ کے موبائل ہیں، کس لیے؟ فون سننے کے لیے۔ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مواد کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، میں نے مواد آپ کو بتا دیا نا، کمی ہے مواد کی۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اتنی کتابیں، آپ یقین کریں اگر کسی بندے کو عربی آتی ہے نا تو اس کے لیے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، 10 کتابیں ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں، یقین کریں میں دوست مجھ سے آتے ہیں بڑے، مطلب میں کورسز وغیرہ کرواتا رہتا ہوں، تو طلباء مدارس کے اور اس طرح جو شوق رکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بنانے کا، تو وہ کہتے ہیں جی مواد دیں ہمیں۔ یقین کریں کتابیں لوگوں نے نا اتنا کام کر دیا ہے، اتنا کام کر دیا کہ آپ ایک کتاب پکڑ کے نا بس وہ سنا دیں لوگوں کو، یقین کریں ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب بنا بنایا پکی پکائی کھیر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم وہ سبق پڑھ کر بس سنا دیں، یقین کریں۔ میں نے نا خود ایک نہد اسٹوڈیو ہے، آپ شاید نام سنا ہو، تو پچھلے سال میں نے وہاں پر ویڈیوز کے کلپ چھوٹے چھوٹے سے بنانا شروع کیے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ابھی آپ نے 10 میرے شارٹ کلپ ریکارڈ کرنے نہ لاؤ کیمرہ میں، ابھی آپ کو 10 کلپ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، مسئلے کوئی نہیں۔ مواد ہمیں کمی ہے ہی نہیں، کنٹینٹ کی کمی نہیں ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، 40 ابھی شارٹ کلپ نکال لو بیچ میں سے، اتنا مواد ہے ہمارے پاس، اور معاشرے میں ضرورت ہے، ہر چیز لوگ سنتے ہیں، ہر چیز لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو پتہ، مجھے بتائیں کیا ہے۔ بی کام کی کلاس میں، یہ پچھلے ماہ کی کتاب میں بات ہے، پچھلے ماہ کی، میں پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، بی کام کے اسٹوڈنٹس کو میں نے پوچھا کہ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے سر ایک ہی سوال ہونا ہے نماز کا قبر میں، بی کام کے اسٹوڈنٹس۔ کچھ نہیں پتہ لوگوں کو، کچھ نہیں پتہ، اللہ کی قسم کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ بتائیں، لیکن ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم موبائل پکڑ کے۔ اور جن لوگوں نے بتایا ہے انہوں نے کیا معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئے ہیں، پتہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی تبدیلی؟ ہاں جی، ہر مسجد میں اللہ کی قسم تبدیلی نظر آتی ہے، اور وہ کام اس نے کر دیا ہے کہ جو علماء بھی نہیں کر سکتے تھے، یقین کریں۔ وہ غلط سینس میں یا جو بھی خرابیاں ہیں، جو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن بڑا کچھ تبدیل ہو گیا اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے۔ مطلب آپ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، معاشرے کی اصلاح ہمارا مقصد ہے، لوگوں کو دین کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے، دین کی تعلیم دینا مقصد ہے، تو اس سے بڑا کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ لوگ ویسے تو ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات بھی آپ نا ذہن سے نکال دیں، یہ جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی لوگ دین کو سنتے نہیں ہیں، لوگ دین سننا نہیں چاہتے، دیکھو یہ آپ کہتے ہیں جی فلانے نے ٹک ٹاک پر اتنے فالوور ہیں، فلانے کے اتنے ہیں، تو جی لوگ کنجر خانہ سنتے ہیں، لوگ گانے سنتے ہیں، لوگوں مولویوں کو کون سنتا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، یقین کریں جھوٹ ہے۔ لوگ دین کو سننا پسند کرتے ہیں، اللہ کی قسم سننا پسند کرتے ہیں، ہم نہیں سناتے لوگوں کو، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سال ڈیڑھ کی بات ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ پر بہت کم سفر کرنے کا کہاں اتفاق ہوتا ہے آج کل، تو
میں ایک جگہ پر گیا ہوا تو دوست ہے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں چلے میٹرو پر چلتے ہیں، فیروز پور روڈ پر میں جانا تھا، جنرل ہاسپٹل کے پاس ہی ایک دوست ہیں، ان کا ادارہ ہے وہاں پر، تو ہم میٹرو میں گئے۔ آپ یقین کریں ایک لڑکا جس نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور یہاں گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی ہے، جیسے سٹائل چلتے ہیں، بال عجیب سے رکھے ہوئے ہیں، کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور میٹرو میں کھڑا ہوا ہے، ڈنڈا سا لگا ہوا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نا میٹرو بس میں کھڑا ہوا ہے، میں سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اس حلیے کے اندر ایک نوجوان کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر کچھ سن رہا ہے، تو آپ اس سے کیا امید لگائیں گے کہ یہ کیا سن رہا ہوگا؟ کوئی گانے شانے سن رہا ہوگا، کوئی ڈانس وانس دیکھ رہا ہوگا ٹک ٹاک پر۔ اللہ کی قسم میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس حلیے کے اندر۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ دین نہیں سننا چاہتے، لوگ سننا چاہتے ہیں، ہم سنانے نہیں چاہتے۔ تڑپ ہے لوگوں کے اندر، یقین کریں لوگوں کے اندر دین سننے کی، سیکھنے کی تڑپ ہے، لیکن ہم نہیں ان کو سناتے۔ جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے وہ مستقل اگر کرتے ہیں، میں ابھی آگے چاہ کر بتا رہا ہوں کہ چیزیں لوگ نہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو چیز کیا بتائی ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے، کام کرنا ہے۔ ہم نے 995 والوں میں شامل نہیں ہونا، ہم نے 5 والوں میں شامل ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ خود شیئر کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لگے کہ کوئی میک ڈونلڈ گیا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کسی نے کی، ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں خود سے کچھ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اگر سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، فیس بک ہے مثال کے طور پر، اس پہ ہم تحریر لکھ سکتے ہیں اگر ہم کچھ لکھنا جانتے ہیں۔ دیکھیں پہلے زمانے میں جرائد ہوتے تھے نا، رسالے ہوتے تھے، ماہانہ رسالے نکلتے ہیں، دینی رسالے نکلتے ہیں، ان میں آرٹیکل لکھنا مشکل ہوتا تھا، لکھنا پہلے ہاتھ سے، پھر وہ وہاں جاتا تھا، اس کی کمپوزنگ کراتے تھے، پروف ریڈنگ ہوتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک مضمون بھیجا گیا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا، وہ ادارہ جو ہے اس نے آپ کا اپنے رسالے کے معیار کے مطابق آپ کا مضمون نہیں تھا، انہوں نے شائع نہیں کیا۔ اچھا اگر فرض کریں آپ کا مضمون چھپ بھی جاتا ہے تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں رسالے؟ اب تو خیر بہت ہی کم معاملہ ہو گیا ہے، اب تو یہ سارے رسالے جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہو گئے ہیں تقریباً۔ ہمارے یہ جو HEC کے جو جرائد ہوتے ہیں نا وہ چھپتے ہی نہیں ہیں، اب رسالے چھپتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے PhD میں کر رہا ہوں تو میں نے ایک آرٹیکل دوست کے ساتھ مل کر لکھا، آرٹیکل لکھا، تو ہم نے 78,000 روپیہ دیا اپنا آرٹیکل چھپوانے کے لیے، 2 دوستوں نے مل کر ہم نے آرٹیکل چھپوایا، 78,000 روپیہ دے کے آرٹیکل چھپوایا، لیکن جب وہ پرنٹ ہو گیا تو ہمیں انہوں نے لنک دے دیا کہ آپ کا آرٹیکل چھپ گیا ہے، اس لنک پر جا کر اپنا آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپی رسالہ چھپتا ہی نہیں ہے، بس سافٹ کاپی اس کی نیٹ پر پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF۔ تو اب سارے جرائد ایسے ہی ہیں، PDF ہیں آن لائن۔ تو یہ جو اب آپ دیکھیں، اچھا اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ رسالے میں آپ کا مضمون چھپ بھی گیا، یہ رسالے ہمارے ہاں نکلتے ہیں ماہانہ، ہفت روزہ، مختلف اداروں کے، مختلف مسالک کے سینکڑوں رسالے نکلتے تھے، اب بھی بہت سارے نکلتے، کئی بند ہو گئے ہیں، کئی نکلتے ہیں ابھی بھی۔ اچھا وہ رسالہ اگر چھپ بھی جاتا ہے، وہ رسالہ کتنی تعداد میں چھپتا ہوگا اور وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب پہنچتے ہیں تو وہ کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ کئی رسالے تو صرف لائبریریوں میں جا کر لائبریریوں کی زینت بنے رہتے ہیں، ان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جو لوگ رسالہ پڑھتے بھی ہیں ان کے پاس رسالہ جاتا بھی ہے تو وہ سارا رسالہ کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی مرضی کا ایک آدھ مضمون ہوگا وہ کوئی پڑھ لے گا۔ اچھا اب کتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ جو فیس بک وغیرہ ہے، اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں، لکھ سکتے ہیں تو آپ تحریر لکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ تحریریں نہیں پڑھتے لمبی، یہ بھی ایسے ہی فضول بات ہے، آپ لکھیں تو صحیح، کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ لمبی تحریریں پڑھتے ہیں، فیس بک کے اوپر پورے آرٹیکل لوگ لکھ دیتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھنے کے قابل ہیں اور آپ کا مضمون لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا، میں اس پر آگے بات کروں گا کہ یہ ریچ ہماری کیوں نہیں بنتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں، ان کو جب اس کے فوائد کا پتہ چلتا ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں،
یا کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لائکس نہیں ملتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید میری چیز لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو مجھے فائدہ کیا محنت کرنے کا، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہو کر۔ تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریچ ہماری اس لیے نہیں بن پاتی کہ سوشل میڈیا کا، وہ یوٹیوب ہو، وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کچھ بھی ہو، اس کا الگوریدم یہ ہوتا ہے کہ فیس بک خود ان پوسٹوں کو اوپر، آپ کے دیکھیں نا، آپ نے 5000 لوگوں کو ایڈ کیا ہوا اپنے ساتھ یا فالو کیا ہوا ہے، جب آپ فیس بک کھولیں گے تو آپ کے سب سے اوپر کون سی چیز آئے گی بھلا؟ جو سب سے زیادہ، جس کی ریچ زیادہ ہے، جس پوسٹ کو سب سے زیادہ لائک کیا گیا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ کمنٹ آئے ہیں، وہ آپ کے سب سے اوپر آئے گی اور آپ اس کو فوراً لائک کر لیں گے کیونکہ وہ سب سے اوپر آپ کے آ گئے ہیں جب آپ نے فیس بک کھولی ہے۔ کیا آپ بھی اپنی پوسٹ کو ان لوگوں میں شامل کرنا، ان پوسٹوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ بھی جب بھی کوئی فیس بک کھولے تو سب سے اوپر آپ کی پوسٹ آئے اس کے سامنے؟ یہ کب آئے گی؟ جب آپ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ مسلسل کام کریں گے تو آپ کے فالوور بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی ریچ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ورنہ آپ کی وہ جو ریچ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آپ نے مہینے کے بعد ایک ویڈیو ڈالی ہے، یوٹیوب جو ہے اس کو آپ کو نظر پیچھے کر دے گا۔ آپ ریگولرلی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو خود لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ جس نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آئیکن کو نہیں بھی پریس کیا ہوا، تب بھی یوٹیوب خود آپ کی ویڈیو کو اس کے سامنے لے کر آئے گا۔ اور تسلسل کے ساتھ آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز پر کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو اس کے سامنے، اب ایک بندے نے سینکڑوں تو چینل اب سبسکرائب کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کی ویڈیو سامنے کب آئے گی؟ جب آپ ریگولر وہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ مہینے بعد ایک اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب بھی یہ سمجھے گا کہ یہ میرا سیریس، کیونکہ اس کو بھی تو، وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں نا، انہوں نے اوپر ایڈ چلانے ہوتے ہیں، کچھ خود رکھنا ہے، کچھ آپ کو انہوں نے دینا ہے۔ اب فیس بک پر دیکھیں، جو لوگ مسلسل ایک نہج کے اوپر کام کرتے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہوں یا برا کام کرنے والے ہوں، ان کو ان کی آڈینس جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ فضول لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں کیسی آڈینس چاہیے؟ ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین پسند لوگ ہماری وال پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب میں مسلسل، جب میں فرض کریں تحریر لکھتا ہوں، میں ایک اچھی تحریر آج لکھی، اس کو تھوڑے سے کم لائک ملے، پھر میں نے کل پھر لکھ دی، پرسوں پھر لکھ دی، روزانہ تحریریں لکھوں گا تو جن لوگوں نے مجھے لائک کیا ہے، جب بھی میں پوسٹ کروں گا فوراً وہ پوسٹ ان کے سامنے فوراً چلی جائے گی، کیونکہ فیس بک کو پتہ ہے کہ اس بندے نے اس کی پوسٹ کو ایک دفعہ لائک کیا ہے، جب بھی وہ اگلی پوسٹ شیئر کرے گا فیس بک اس کو سب سے پہلے سامنے لے کر آئے گا۔ اس نے سی فرسٹ نہ بھی کیا ہو تب بھی اس کے سامنے سب سے پہلے وہی چیز جائے گی۔ جو چیز آپ خود دیکھ لیں، جس چیز کو آپ ایک دفعہ لائک کر دیتے ہیں نا جس بندے کی کسی پوسٹ کو، تو اگلی دفعہ فیس آپ کے سامنے اس کی پوسٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے، جو چیز آپ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ویڈیوز ہیں مثال کے طور پر، فیس بک کے اندر پیجز بنے ہوئے نا، ایک پوسٹوں والا پیج ہے، ایک ویڈیوز والا جس میں ویڈیوز ہی ویڈیوز چلتی ہیں، ریلز کے علاوہ ایک ویڈیوز کا پیج ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ جس ٹائپ کی ایک ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، فیس بک آپ کو اس جیسی ویڈیوز خود سجیسٹ کرتا ہے، خود سجیسٹ کرے گا اس طرح کی ویڈیوز۔ تو آپ ایک طرح کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اس میں آپ ہیش ٹیگز کا استعمال کریں، اس میں آپ مطلب ہیش ٹیگ استعمال کریں، اسلام، دینی، شارٹ کلپ، یعنی جس طرح کا وہ کنٹینٹ آپ کا ہے اس کے مطابق ہیش ٹیگ استعمال کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فیس بک اس ٹائپ کے یوزرز کے سامنے آپ کی پوسٹ خود بخود لے کر جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ مسلسل ایک کام کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ جڑتے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس بندے کی وال سے مجھے کوئی چیز ملتی ہے، اس بندے کی وال سے مجھے کوئی چیز ملتی ہے۔ یہ صرف میں دین کی بات نہیں کر رہا، کوئی دنیا کی کوئی اچھی یا بری کوئی بھی چیز، ایک دفعہ آپ نے اس کو بندے کو گھیر لیا نا،
بس وہ آپ کا فین بن گیا ہے، اس نے آپ کو فالو کر لیا ہے، آپ کی پوسٹوں کو وہ لائک کرنا شروع ہو گیا، شیئر کرنا شروع ہو گیا، اور ریچ بڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے، اچانک انسان کی کوئی ایک پوسٹ جو ہے نا، یوٹیوب کا بھی یہی حساب ہے، ایک ویڈیو کسی کی ہٹ ہو جاتی ہے، وہ چینل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یوٹیوب اس کو خود جو ہے نا وہ بہت بڑھا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کی ویڈیو کو لے کر آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں کئی چیزیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بڑی ویڈیو ہوتی ہے، مطلب 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی بڑی بڑی ویڈیوز ہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے شروع میں ہائی لائٹس لوگ لے کر آتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر سے کوئی اچھوتے سے پوائنٹس نکال کر ان کو شروع میں لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ابتدا کے 5-10 سیکنڈ ہے نا، وہ آپ نے بندے کو گھیرنا ہے، وہ آپ نے اپنی ویڈیو کی طرف اس کو مائل کر لیا کہ وہ آپ کی پوری ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو گیا، اور اگر پہلے 5-10 سیکنڈز میں وہ آپ اس کو نہیں روک پائے تو اس نے کیا کر دینا ہے، سکرول کر جانا ہے۔ میں نے اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھا، شارٹ کلپس میں نے پہلے بنانے تو شروع میں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، لوگ کہتے ہیں چلو مولوی صاحب خطبہ پڑھو تسی میں اگے چل رہا جی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سوچا کہ نہیں، خطبے کے بغیر جو بات آپ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں فوراً سے وہ بات، ایک پہلا جملہ اتنا اٹریکٹیو بول دیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ پوری ویڈیو سنیں، وہ آگے جائیں ہی نہ۔ یہ ایک ٹرک ہے۔ تو تحریر اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے وہ پوسٹ کا ہوتا ہے، یعنی ایک فوٹو امیج بنا کر آپ وہ پوسٹ کرتے ہیں۔ امیج کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی آپ تحریر بھی اگر چھوٹی سی لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ٹیکسٹ فارم میں ٹائپ کر کے نہ لکھیں بلکہ اس کی بھی فوٹو بنا دیں۔ فوٹو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوٹو اپنے موبائل میں سیو کر لیتے ہیں، واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا دیتے ہیں، اور یہ جو اس کا ہوتا ہے فیس بک کے اوپر جو آ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس، فیس بک پہ بھی ہوتا ہے، انسٹاگرام کے اوپر اس کو لوگ لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر لوگ شیئر کر دیتے ہیں۔ فوٹو بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو موبائل کے اندر یہ ڈیزائننگ آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی چیزیں کچھ بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ موبائل کے اوپر گرافک ڈیزائننگ گزارے لائق سوشل میڈیا کے حوالے سے، گزارا نہیں بلکہ بہت اچھی ڈیزائننگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو جاتی ہے۔ موبائل کے اوپر ڈیزائننگ کر کے لوگ پرنٹنگ بھی کروا دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ خود موبائل کے اوپر فلیکس ڈیزائن کر کے میں نے بڑے بڑے فلیکس ڈیزائن کروائے ہیں، چیزیں پرنٹ کروائی ہیں بہترین موبائل کے اوپر ڈیزائن کر کے، تو کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ڈیزائننگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، آسان سا کام ہے، تھوڑی سی دیر دے کر انسان اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اصل تو چیز ہوتی ہے اس میں صرف چند ٹولز ہوتے ہیں جن کا استعمال آپ نے سیکھ لینا ہے، باقی اس میں بعد میں آپ کا دماغ ہے کہ ڈیزائننگ جو ہے وہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹولز کے بارے میں سیکھنا کہ اس ٹول کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، سافٹ ویئر سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ڈیزائننگ جو ہے صرف ٹولز کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ میں چیز ہے کہ آپ نے کیا ڈیزائن کرنا ہے، کلر کمبینیشن کیسے بنانا ہے، چیزوں کی ارینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں چیزیں تو ساری وہی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں، اس کمرے میں کیا ہے، یہ لکڑی ہے نا، لکڑی ہے، یہ فلیکس ہی ہے، یہ جالی ہی ہے، لیکن یہ اتنا خوبصورت انوائرمنٹ جو بنا ہوا ہے کیسے بنا ہے کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر نے اپنا دماغ لڑایا ہے اور اس نے چیزوں کو ارینج کیا ہے اور ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے۔ لکڑی تو وہی لکڑی ہے جو عام لکڑی ہوتی ہے۔ تو چیزیں ہمارے پاس ٹولز تو ہیں، لیکن ان کو استعمال کر کے ہم نے ایک پرکشش پوسٹ بنانی ہے، اور پوسٹ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں تو میں تقریباً 5-6 گزشتہ سالوں سے میں احادیث مبارکہ روزانہ ایک حدیث جو ہے نا وہ ڈیزائن کرتا ہوں۔ تو اوپر میں اپنے ادارے کا اور اپنا ذاتی نیچے فیس بک وغیرہ کا کانٹیکٹ دیا ہوتا ہے، بعض لوگ وہ کاٹ دیتے ہیں۔ ایسے پیجز ہیں کہ جن کی ریچ جو ہے نا وہ ملینز کے اندر ہے، ان کے فالوورز، تو وہ میری والی حدیثیں جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض احادیث کی 10-10 لاکھ تک میں نے لائکس دیکھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ حدیث سنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اس بندے تک وہ حدیث شاید کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے، مسجد میں تو اس نے آنا نہیں تھا،
تو آپ نے اس کے موبائل کے اندر اس کو وہ چیز پہنچا دی ہے. لوگ سٹیٹس پر لگاتے ہیں. میں نے واٹس ایپ پر گروپ بنائے ہوئے ہیں, ان میں روزانہ حدیثیں سینڈ کرتا ہوں. تو وہ ہر گروپ میں 500 600 لوگ ہیں. تو وہ میں جیسے ہی میں نے گروپ میں حدیث بھیجنی ہے تو میں سٹیٹس کھول کے دیکھتا ہوں, سب لوگوں نے وہ میرا حدیث کا سٹیٹس جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک حدیث جو ہے وہ ہزاروں لوگ بلا مبالغہ, وہ ایک دن ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک بسا اوقات وہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو شاداب رکھے کہ جو میری حدیث سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس سے پہلے احادیث مبارکہ کو اتنے لوگوں تک پھیلانے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا تھا؟ یعنی آپ مسجد کے اندر 50 لوگوں کو بیٹھ کے حدیث سنا لیں گے, تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں, وہ خوبصورت انداز کے ساتھ گرافکس. یہ میں بتاتا ہوں کچھ چیزیں آپ کو, بالکل سمپل یہ چیز ہے, انسان کا تھوڑا سا شوق ہو اور اچھا وقت بھی بالکل نہیں لگتا ہے. یہ موبائل کے اوپر گرافک ڈیزائن کرنا یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی نسبت یہ وقت کے اعتبار سے بہت آسان ہے. اور آپ نے ایک پیٹرن ایک بنانا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, وہ اس کے اندر ہی پھر آپ نے ایک پیٹرن بنا کے رکھ لینا ہے, اس کے اندر پھر روزانہ حدیثیں آپ نے داخل کرتے جانا ہے اور وہ جو ہے نا بناتے جانا ہے ڈیزائن. تو صرف ایک دفعہ ایک وہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ بنا لیتے ہیں آپ, اس کے اندر تبدیلی کر کر کے آپ روزانہ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز ایک تحریر ہو گئی, ایک یہ فوٹوز ہو گئیں. اس میں آپ قرآن مجید کی آیات لگائیں, احادیث, چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں بڑی بڑی جامع قسم کی. دیکھیں نا, انما المؤمنون اخوہ, ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے. تو آیت لکھ کر, ترجمہ لکھ کر, نیچے حوالہ لکھ کر, دیکھیں آپ ایک حدیث ڈیزائن کر کے اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر لگا لیتے ہیں. آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے لوگ ہیں کم از کم وہ اس اللہ کے فرمان کو پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں. سینکڑوں لوگ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہوتے ہیں, تو کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے, لوگ آگے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. تو قرآن کی آیت ہو گئی, حدیث مبارکہ ہو گئی, پھر اقوال زرعی ہوتے ہیں, سلف صالحین کے بڑے بڑے قیمتی اقوال مل جاتے ہیں. کتابیں ہیں بہت ساری اس حوالے سے, جیسے حلیۃ الاولیاء ہے, اور اس میں مطلب بہت سی سینکڑوں کتابیں ہیں جن میں علماء کے اقوال یعنی باسند موجود ہوتے ہیں. وہ آپ لکھیں, بڑے بڑے قیمتی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو وہ لکھیں. تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے ویڈیو. ویڈیو میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ خود اپنی ویڈیو بناتے ہیں. اپنی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں, آپ کی پہنچ میں کوئی عالم دین ہیں, آپ کے استاد ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ ان کی ویڈیو بنائیں. ایک اور کام جو بڑا ہی مفید ہے اور میں نے اس پر تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے کسی عالم کی تقریر ڈاؤن لوڈ کریں. ان کا بیان, ان کا درس وہ گھنٹے کا ہے, 1.5 گھنٹے کا ہے, جیسے خطبہ ہوگا جمعے کا یا کسی جلسے کی تقریر ہوگی, جو بھی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سے کلپ کاٹیں. اس میں کوئی وہ کاپی رائٹس وغیرہ کا ایشو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا ریل بنانی ہے نا اس کی, آپ نے, یا 1 منٹ کی ریل بن جائے, 2 منٹ کی ریل چل جاتی ہے آج کل فیس بک پر نا, انسٹاگرام پر 2 منٹ تک کی. اور شارٹ آپ اگر لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر ویسے اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ ویڈیو سنیں, بالکل زیادہ وقت نہیں لگتا. جو لوگ علماء کو سنتے رہتے ہیں, ان کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے, تو یقین کریں کہ پوری تقریر نہیں سننی پڑتی. مطلب آپ سمجھیں گے کہ میں نے ایک عالم کی تقریر ڈاؤن لوڈ کی ہے, اب میں پوری سنوں گا تو اس میں سے کوئی کلپ نکالوں گا نہیں. ایسے چلتے چلتے آپ نے شروع کرنی ہے. یقین کریں میری تو یہ عادت ہو گئی ہے کہ میں نے ایک بیان مطلب ڈاؤن لوڈ کیا یوٹیوب سے, تو اس کو سننا شروع کیا, تھوڑا سا فارورڈ خطبہ عربی کا گزارا, تھوڑا سا آگے گیا کہ تھوڑی سی تقریر سنی, وہاں سے نظر آ گیا کہ یہ کلپ بن سکتا ہے. وہ 2 منٹ کا کلپ نکالا اور اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے بولنا نہیں آتا, میرے پاس مواد نہیں ہے, تو آپ علماء کے یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ دیکھیں نا, بڑی بڑی تقریریں تو نہیں لوگ سنتے ہیں, جو سننا چاہتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں, جن کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر علماء ہوتے ہیں جنہوں نے کسی موضوع پر درس تیار کرنا ہے, خطبہ تیار کرنا ہے, تو وہ پھر علماء کے پورے بیان سن لیتے ہیں, نوٹس لے لیتے ہیں اور پھر
خطبہ پڑھا لیتے ہیں. لیکن یہ شارٹس جو ہوتے ہیں بڑی بڑی قیمتی، کیونکہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری پوری تقریر کا نچوڑ ہوتے ہیں. اور علماء آپ کو پتہ ہے کہ جو کبار علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تجربہ ہے ان کا آخر سال ہا سال پڑھانے کا، تدریس کا، خطابت کا، تو وہ اپنی تقریر کے اندر بعض دفعہ ایسی ایسی قیمتی باتیں کر جاتے ہیں 2-2 3-3 منٹ کے اندر کہ شاید کوئی ہم جیسا جو ہے نا وہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کے اندر بھی اتنی قیمتی بات نہیں کر سکتا ہے. علماء، بڑے علماء 2-2 منٹ کے اندر اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں. تو ہم نکالیں تقریروں میں سے ایسے جملے نکالیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ لوگ سنتے ہیں کہ اتنا پھیلتی ہے یہ چیز، یقین کریں. اور پھر دیکھیں لوگوں کو نا عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے. میری آپ کی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی شاید وہ چیز نہیں ہوتی نا. کسی بھی مسلک کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ محبت کتنی زیادہ کرتے ہیں، کتنی عقیدت ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو ان کے بیانات جب جیسے ہی نظر کے سامنے آتا ہے نا تو لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اب تو دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود احساس ہو رہا ہے کہ علماء، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ قیامت کے قریب علم جو ہے نا وہ اٹھا لیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ علم کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہے نا وہ فوت ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر کس قدر علماء جو ہے نا وہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری یعنی نااہلی ہوگی کہ بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ہم خود تو ان سے استفادہ نہیں کر سکے ان کی زندگی میں، تو کم از کم ان کا جو یہ ان کی جو وراثت ہے علم والی، ہم اس کو لوگوں تک تو پھیلائیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا یا ویڈیو عام نہیں تھی، علماء ویڈیو نہیں بنواتے تھے، تو اس وقت تک پہلے تو کیسٹوں کا دور تھا، پھر ایک دور آ گیا سیڈیوں کا. ہمارے علماء کا بہت بڑا ڈیٹا جو کیسٹوں سے سیڈیوں میں کنورٹ ہوا. آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک وقت آیا جب سیڈیاں عروج پر تھیں تو لوگوں نے کیا کیا کہ کیسٹوں سے علماء کے دروس کو سیڈیوں کے اوپر کنورٹ کیا. پرانے علماء ان کی تقریریں جس دور میں سی ڈی وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا، کیسٹوں پر تھیں، وہ تقریریں سیڈیوں پر کنورٹ کی گئی کیسٹوں سے، اور وہ سارا ڈیٹا ویب سائٹوں کے اوپر ابھی بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرنے والا کام ہے کہ ہم ان علماء کی جو آڈیوز ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں یہ کام، ان علماء کی آڈیوز کو ہم ویڈیو کے اندر کنورٹ کریں. ویڈیو میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ عالم کے ساتھ تصویر لگا دیں آپ، اور اس کا جو عنوان ہے وہ اوپر لکھ دیں، وہ ہوگی تصویر ایک لگی ہوئی، اور پیچھے آڈیو لگا دیں اور پوری، اور اس میں سے بھی شارٹ کلپ بھی کاٹے جائیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں نا، ان کا آڈیو مٹیریل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. وہ اتنا بولی ہیں، پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ان کے سارے جو بیانات ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ہزاروں گھنٹے بن جاتے ہیں. تو آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ جو آپ کو فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز نظر آتی ہیں نا، یہ ان کی ویڈیوز نہیں ہیں، وہ ویڈیوز نہیں بنواتی، یہ سارا ان کا آڈیو ہے. آڈیو مواد پڑا ہوا ہے اور سال ہا سال پرانا پڑا ہوا ہے. یہ کہ انہوں نے کیا ہوتا ہے حجاب، تو کسی بندے نے ان کی حجاب کے اندر ایک ویڈیو لے لی اور پیچھے لگا دی آڈیو. اب وہ عام طور پر مسئلہ ہوتا ہے لپ سنگ کا، کہ میں بول رہا ہوں تو میری آواز جو ہے، میرے ہونٹ اس کے مطابق حرکت کرنے چاہیے نا، لیکن ان کے ہونٹ تو نظر نہیں آ رہے، وہ حجاب کیا ہوا ہے. تو لوگوں نے ان کی آڈیوز کے ساتھ ان کی ویڈیو کو اٹیچ کر کے، حالانکہ وہ ویڈیو اس کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات، وہ ڈاکٹر صاحبہ کی ویڈیو نہیں ہے، وہ آڈیو ہے اصل میں. تو وہ ویڈیو پیچھے لگا کے لوگوں نے، اور یوٹیوب پر لوگوں نے اتنے سبسکرائبر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور وہ کلیم بھی نہیں کرتے ہیں یعنی کاپی رائٹس وغیرہ کا یا کوئی چکر نہیں ہے. اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبہ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں چینل بنا کے.
وہ آڈیوز ہیں اصل میں. تو آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے نا ڈاکٹر صاحبہ کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے اور لگ ایسا رہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بول رہی ہیں، حالانکہ وہ بول نہیں رہی ہیں، وہ آڈیو تھی. تو ڈاکٹر صاحب بس سر سر ہلا دیتی ہیں تھوڑا بہت، تو ہونٹوں کا تو پتہ نہیں لگتا، وہ تو ہے. تو اس قسم کا کام جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آڈیو علماء کی بہت زیادہ اتنا مواد ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی زندگی کے سال ہا سال کے خطبے، سال ہا سال کے جمعے کے خطبات، ان کی سیڈیاں، مطلب ایک بزرگ ہیں یہاں سمن آباد میں ہوتے تھے پروفیسر صاحب، تو وہ فوت ہو گئے. ان کی زندگی کے ساری زندگی کے جتنے جمعے تھے نا وہ سارے نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، 400-500 خطبے جمعے کے. وہ ماشاءاللہ بزرگ تھے، اللہ لوگ ان کو بہت لائک کرتے تھے. تو اب اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ان کا سارا مواد اٹھا کر، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا اتنا مواد ہے جو نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے آڈیو فارمیٹ میں، ہم اس کو ویڈیوز بنائیں، اس کے کلپ کاٹیں اور اس کو چڑھائیں. اگر آپ یعنی چینل کو سبسکرائب کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سبسکرائبر ملتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر، یعنی جب ایسا ڈیٹا ہم اپلوڈ کریں گے تو ہمیں بہت ساری آڈینس ہمیں جو ہے نا وہ ہم کیچ کریں گے. تو بہرحال تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی میراث کو، جو دنیا سے علماء ہمارے چلے گئے ہیں، تو ان کا مواد اپلوڈ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آڈیوز کو ویڈیوز ہم بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ تحریر لکھ سکتے ہیں، نہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی ویڈیو کو کٹ کر کے کوئی اپلوڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نکما ترین بندہ ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں جذبہ ہے کہ مجھے دین کی تبلیغ کرنی ہے، میں کوئی حصہ بیچ میں ڈال دوں دین کی تبلیغ میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، ہاں جی، شیئر چلیں، یہ اس کے لیے بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی، بہت بخیل ہیں ہم لوگ اس معاملے میں، شیئر کرنے کے معاملے میں. چلو میں اس سے بھی ایک آسان کام آپ کو بتاتا ہوں. شیئر کرنا ذرا مشکل ہے تھوڑا سا، اس سے بھی آسان کام بتاتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے شروع میں نے بات کہی تھی، میں نے بتایا تھا کہ لائک اور کمنٹ کریں آپ، لیکن ہر پوسٹ لائک کرنے کے قابل اور کمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتی. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کچھ مثبت کام کر رہے ہیں، وہ 5% لوگ مثبت کام کر رہے ہیں نا، تو آپ ان کو براہ کرم لائک کر دیا کریں اور اس پر کمنٹ کر دیا کریں. کوئی ماشاءاللہ کا کمنٹ، وہ کو سونا سارا منڈا ویکھ کے تو ماشاءاللہ تے دل والا لائک تے کر دیں ہو نا. تو کوئی کسی عالم نے ایک کوئی بیان دین کا لگایا ہے تو اس کے اوپر بھی لائک کر دیں، پیسے لگتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں جی تصویروں پہ لائک بڑے آتے ہیں، تصویروں پہ کمنٹ بڑے آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں سارے لائک اور سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ریچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسری طرف ہم لوگ بہت بخیل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم دین کے پیغام کو اوپر لانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو نا کہ جس چیز کے اوپر زیادہ لائک ہوتے ہیں، جس چیز کے اوپر زیادہ کمنٹ ہوتے ہیں، وہ چیز اوپر آتی ہے نا. تو ہم جب فوٹوز کو، امیجز کو لائک کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تو وہ اوپر آ جاتی ہیں. اچھا، ہمارا ایک دوست ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا ہے تو اس کی پوسٹ کے اوپر ماشاءاللہ لکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ اگر ہم نے نہ لکھا تو وہ ناراض ہو جائے گا. ہاں جی، لیکن اگر ہمارے سامنے کسی اجنبی کی پوسٹ آ، ہمارا وہ دوست نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، اس نے ایک عالم دین کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے. دوستوں، میں نے اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے. کس نیت سے؟ اس نیت سے نہیں کہ وہ خوش ہو جائے کہ میں نے اس کی پوسٹ کو لائک کیا ہے، اس نیت سے کہ میرے لائک کرنے سے، میرے کمنٹ کرنے سے یہ پوسٹ وائرل ہوگی، زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں. نیکی کا کام، اجر کا کام ہے. لیکن یہ بھی نہیں لوگ کرتے، اللہ کی قسم یہ بھی نہیں لوگ کرتے. اور اس وجہ سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو میں یقین کریں، ایمانداری سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے بہت سارے کورسز کرائے آن لائن، مدارس کے طلباء کو اس حوالے سے، سوشل میڈیا پر دین کی دعوت کے حوالے سے کام کرائے.
اور تربیت کی، مطلب واٹس ایپ کے میں نے گروپ بنائے، ان میں لوگوں کو مطلب میں رات کو لوگ جناب میسج کر رہے ہیں استاد جی فلانی چیز بھیج دیں، فلانی چیز بھیج دیں، یہ فونٹ نہیں مل رہا، یہ کر دیں، مطلب پوری لوگوں کی نا میں نے مطلب جتنا ہو سکتا تھا وقت دیا۔ تو ایک نوجوان ہے، اس نے پوسٹیں بنانا شروع کی حدیث مبارکہ کی، محنت کر کے اپلوڈ کرنا، کسی نے لائک ہی نہیں کرنی، ویڈیوز بنانا شروع کی، کسی نے لائک ہی نہیں کرنی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں جانا، کھانا کھانی، پوسٹ لگانی، 500 لائک، حدیث کو 5 لائک۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ حدیثیں بنانے کا اور ویڈیو بنانے کا فائدہ کہ لائک ہی لینے ہیں نا، تو پھر ریسٹورنٹ میں جا کے تو پھر 500 لائک مل جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہی کام ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد لائک لینا نہیں ہے، کمنٹ لینا نہیں ہے، مشہور ہونا نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی ریچ بڑھانی ہے، تو مقصد پیچھے کیا ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ ہماری نیت ہے۔ ہم نے فین فالوئنگ بنا کے کیا لینا ہے؟ لیکن ایک بات ضرور ہے، کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے نا۔ سوشل میڈیا پر آپ کو میں ایک فائدے کی بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا اپنے آپ کو اوپر لانے کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے، مشہور ہونے کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیں ہر مسلک میں چند علماء ہوتے ہیں اشتہاری، جن کے اشتہاروں کے اوپر نام آتے ہیں، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہوتے ہیں، یقین کریں۔ ہر مسلک میں چند خطباء ہوتے ہیں، چند خطباء جو پورے ملک میں وہی گھوم کے جلسے کر رہے ہوتے ہیں، ہر جلسے کے اوپر سیرت النبی کانفرنس ہو، فضائل صحابہ، شان قرآن، فضائل مصطفیٰ، جو بھی کانفرنس ہو، جلسہ ہو، سیمینار، آ جا کے انہی علماء کے بار بار نام پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، اور جو بندہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہوتا تھا؟ اس نے کسی بڑے مولوی صاحب کو پکڑ لینا ہے اور اس کے ترلے منتیں کرنے ہیں کہ استاد جی وہ جلسے سے پہلے نہ، اپنی تقریر سے پہلے کوئی 5 منٹ میرے بھی لگوا دیں، ہاں جی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ بھی مشہور ہو جاتا تھا اور اس کو بھی لوگ بلانے لگ جاتے تھے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو اوپر لے کر آنا چاہتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ اس کو مشہور ہونا ہے، شہرت اس کو چاہیے، اس نیت سے تاکہ اس کو دین کا کام کرنے کا موقع ملے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ سوشل میڈیا اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں اگر اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں تو مجھے یہاں پر کس چیز نے پہنچایا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ یہاں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب کو اس مقام تک کس نے پہنچایا ہے؟ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی اس بارے میں، سوشل میڈیا نے پہنچایا ہے۔ میرے پاس بھی وہ ٹول ہے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، لیکن ہم نے اس موقع کو ضائع کیا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لاہور کے اندر، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مجھے کیوں بلایا شاہ صاحب نے یہاں پہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے؟ ہاں جی، میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، تو تھوڑا شاہ صاحب کے ساتھ کوئی اسلام دعا ہو گئی تو مجھے انہوں نے یہاں بلا لیا۔ یہی صاحب ہے بس، ہر جگہ، ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں، آپ کے اندر کچھ ہے نا، آپ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ٹیلنٹ کسی کے اندر ہے، کسی کے اندر گانے کا ٹیلنٹ ہے، کسی کے اندر ڈانس کرنے کا، وہ 2 ٹھمکے لگا کے ایک لڑکی نہیں مشہور ہو گئی، وہ کسی شادی میں ایک ہوئی تو وہ اتنا وہ لاہور دا پاوا لاوا، ہاں، مطلب کوئی اچھا یا برا کوئی بھی کام آپ کے اندر ہے نا، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کر کے لوگوں کو دکھائیں تو صحیح، دنیا آپ کو ہاتھوں پہ نہ اٹھائے تو مجھے کہیے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس موقع کو اویل کریں تو صحیح نا، ہم نے بس سکرولنگ والا کام چھوڑیں گے تو پھر نا، اس سے توبہ کریں، آپ اللہ کی قسم اس سے توبہ کریں۔ کیا اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے؟ کیا کرتے کیا ہیں ہم اس میں؟ دیکھ کے انگلیاں پھیری جاؤ، کیا ملتا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو، سکرولنگ کرنا چھوڑ دیں،
کچھ کریں. ایک دن میں آپ یقین کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک دن میں ایک پوسٹ کر دیں آپ بنا کر روزانہ کی, اور ایک مہینے کے بعد اپنی ریچ دیکھیے گا, اپنے فالوورز دیکھیے گا. روزانہ کی ایک تحریر لکھنا شروع کر دیں, ایک مہینے کے بعد اپنے فالوورز دیکھیے گا. روزانہ کا میں نے آپ کو کہا ہے علماء کے کلپ کاٹ کرنا 2-2 منٹ کے روزانہ لگانا شروع کر دیں. ایک مہینہ لگائیں, ایک مہینے کے بعد دیکھیے گا ذرا آپ کے فالوور ڈبل نہ ہوئے تو مجھے کہیے گا. کام کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہم خواہش مند ہیں اسلام ہم نے نافذ کرنا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں کچھ دن پہلے نا میں نے ایک پوسٹ بھی لکھی فیس بک پر, ہم اتنے نادان ہیں کہ جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں نا, ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں, اور جو کام ہم کر سکتے ہیں, جو کام ہمارے ذمے ہے وہ نہیں کرتے. ہم دہراؤں دوبارہ, جس کام کے ہم مکلف سرے سے ہیں ہی نہیں, ہم اس کام کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. خواہش مند بھی ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, اسلام ہم نافذ کر کے دم لیں گے. کون کون میرے ساتھ شامل ہے, ہاتھ کھڑا کرے, ہم اسلام کو نافذ کریں گے. اسلام کو نافذ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں نے پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے, میری ذمہ داری ہے. میں اللہ نے میرے اوپر مجھے مکلف ٹھہرایا اس چیز کا. آپ کو اللہ نے ذمہ لگایا کہ آپ نے مولانا صاحب پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے یا پاکستان میں اسلام نافذ کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, لیکن میری ذمہ داری یہ اللہ نے لگائی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہاں جی, میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے نا. معاشرے میں ساری برائیاں ہو رہی ہیں, ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے. اس کے بارے میں تو اللہ نے پوچھنا ہے نا کہ میں معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے. یقین کریں, اچھا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر یہ برائی ہو رہی ہے نا, لوگوں کو پتہ ہے تو لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, یا فلاں خیر کا نیکی کا کام ہے لوگ کر نہیں رہے, لوگوں کو پتہ ہے لوگ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے, لیکن اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہم نے لوگوں کو کتنا کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے, کتنی دین کی لوگوں کو تعلیم دی ہوتی ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, اس وجہ سے اس خیر کے کام سے پیچھے ہوتے ہیں, جہالت کی وجہ سے گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے, یہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہوا ہے, ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہوئے ہیں. آپ جا کر پوچھیں, ذرا لوگوں سے پوچھیں, اللہ کی قسم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے. اللہ کی قسم نہیں پتہ. آج ہم کالج میں اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے ایک ٹیچر نے بات کر دی کہ یہ ذوالحجہ کے 10 شروع ہو گئے ہیں. دوسرے ٹیچر کہتے ہیں یہ ان کی کیا مطلب کوئی فضیلت ہے, کوئی خاص بات ہوتی ہے. PhD ہیں وہ بایولوجی میں. نہیں پتہ لوگوں کو تو کس نے بتانا ہے؟ ہاں جی, نہیں پتہ لوگوں کو. اسی طرح گناہوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک سادی سے میں مثال دیتا ہوں, یقین کریں مثال ہے تو شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زوجہ محترمہ کی جو صرف قبل ہے وہی حلال ہوتی ہے, اور دبر جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے. کس نے بتانا ہے؟ ہاں جی, اور اللہ نے بتانے کا موقع بھی دیا ہے. ہم پہلے کہتے تھے کہ موقع نہیں ہے, ہمیں کوئی بولنے نہیں دیتا. اب بولنے نا, کیوں نہیں بولتے؟ اتنا بڑا موقع, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, کیمرہ اس کے اندر ہے, مائک اس کے اندر ہے, 500 روپے کا ٹرائی پوڈ سٹینڈ ملتا ہے, لگائیں اس کے اوپر اور بنائیں ویڈیو. لکھیں تو کچھ لکھ نہیں سکتے, کچھ لکھ دیں, کوئی ایک سطر لکھ دیں فیس بک کے اوپر. روزانہ اپنے اوپر فرض کریں کہ میں نے آج ایک لائن فیس بک کے اوپر اچھی بات لکھنی ہے. نہیں لکھتے ہی نہیں ہیں. بس
باقی سیکھنے والی چیزیں آپ دیکھیں، سکھانے والے بھی بہت ہیں، سیکھنے والے بھی بہت ہیں. یہ یوٹیوب جو ہے نا، یوٹیوب یہ سب سے بڑا اس دور کا استاد بھی ہے. آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے، اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، رومن اردو میں لکھیں، یوٹیوب پہ ہر چیز سکھانے کے ٹولز موجود ہیں. وہ کورسز جو آپ کسی ادارے کے اندر ہزاروں روپیہ دے کر سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر فری میں وہ کورسز موجود ہیں. میں نے گرافک ڈیزائننگ کی بات کی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے، ہزاروں روپیہ آپ سے لیں گے. ایک چینل ذرا لکھیں، یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے جی ایف ایکس مینٹور. جی ایف ایکس مینٹور، یہ کراچی کے کوئی صاحب ہیں. انہوں نے گرافک ڈیزائننگ میں یہ جتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر ہیں، ایڈوب کا پریمیئر ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، فوٹو شاپ ہے، ایڈوب السٹریٹر ہے، اس طرح سکھایا ہے انگلی پکڑ کے کہ اگر آپ کو کمپیوٹر آن بھی نہیں نہ کرنا آتا، اس نے اللہ کی قسم یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس بٹن سے کمپیوٹر آن کرنا ہے. بالکل الف سے بتایا اور آخر تک بتایا ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، اس کے آپ اس کو استاد بنا لیں اپنا. لوگوں نے سیکھا، یقین کریں لوگ یوٹیوب سے سیکھ کر ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں. اسی طرح یہ جو میں نے موبائل کی آپ کو ایپس گرافک ڈیزائننگ کا بتایا ہے، بہت ساری ایپس ہیں. بعض ایپس تو وہ ہیں کہ جن میں بنے بنائی چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے موجود ہیں، آپ نے صرف اپنا بیچ میں جو ہے نا وہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اردو ڈیزائنر ہے، کینوا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے. ان کے ٹیوٹوریلز جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیوٹوریل بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. ایک سافٹ ویئر جو میں یوز کرتا ہوں اور وہ سکھاتا بھی ہوں، میرے چینل پر اس کے ٹیوٹوریل بھی پڑے ہوئے ہیں، پکزل لیب. پکزل لیب میں اور باقی سافٹ ویئر میں فرق یہ ہے کہ پکزل لیب جو ہے اس میں بنے بنائے ٹیمپلیٹ نہیں ہوتے، بلکہ آپ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن. یعنی یہ موبائل کا کورل ڈرا اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں. کورل ڈرا کا پتہ نا آپ کو، موبائل میں کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، گرافک ڈیزائننگ کا ایک ویکٹر بیس اصل میں وہ سافٹ ویئر ہے. تو موبائل کے اندر پکزل لیب ہے. اس کے میرے ٹیوٹوریل دیکھیں آپ، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس میں الف سے لے کر یہ تک انگلی پکڑ کر سب کچھ سکھایا ہوا ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ جتنی ہم علماء کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے موبائل کے کئی سافٹ ویئر ہیں. کائن ماسٹر مشہور سافٹ ویئر ہے، اس میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. لوگ فلمیں بنا کر نا وہ ایڈٹ کر لیتے ہیں کائن ماسٹر کے اندر. میں آپ کو بتاؤں اتنا اچھا وہ سافٹ ویئر ہے کائن ماسٹر. ایک کیپ کٹ ہے، CAPCUT کیپ کٹ. ہاں وہ اصل میں کریک ورژن جو ہوتا ہے نا وہ گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہاں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. کیپ کٹ ہے ایک سافٹ ویئر، بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے. اگر یہ آپ علماء کے شارٹ کلپس کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ہے. وہ ایک VN ہے، VN. اس طرح کے اور بہت سارے سافٹ ویئر ہیں. ٹیوٹوریل آپ موبائل سے سیکھیں جی. ان شارٹ کوئی محنت نہیں، مطلب اتنا زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. چھوٹا سا ایپ ہے، آپ ایک دن میں بیٹھ کر وہ نیت کے ساتھ بیٹھ کے کہ آج میں نے سیکھنا تو وہ آپ سیکھ لیں گے. تو وہ سیکھیں آپ اور کام کرنا شروع کریں. یعنی بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو مشن سمجھ کر کرنا چاہیں گے، مشن سمجھ کر کہ مجھے سوشل میڈیا کو مؤثر طور پر استعمال کرنا، سب سے پہلے تو نیت ہے نا. ورنہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسمارٹ فون بیچ کر ہیلدی فون لے لیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں کچھ کرنا تو پھر وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ آپ کو وہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں جی، وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور دماغ مفت کا جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ نہیں. حالات انسان دیکھتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے چینلز ہیں، باقاعدہ فیس بک کے پیجز ہیں کہ جن کے اوپر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. چینل ہے کئی زیادہ، وہ کیا کرتے ہیں جناب، مائک پکڑا، کیمرہ لے کر گئے، جناب دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. معاشرے کے اندر جو غلط کام ہوتے ہیں، فحاشی عریانی پر مبنی،
ان کاموں کو اچھالنا، ان کاموں کو پھیلانا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، عذاب عظیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر یہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ فحاشی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے آداب سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹائم پورا ہو رہا ہے تو آخر میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقے کا اکثر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چونچے لڑا رہے ہوتے ہیں، تان و تشنی، گالم گلوچ، اچھے خاصے دیندار مولوی صاحب، ادھر سے انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے، ادھر سے آ کے فیس بک پر گالیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، زبان درازیاں کرنا، ٹھیک ہے، طنز، ٹھٹھے، استہزاء، مذاق اڑانا۔ سورۃ احزاب ہے نا، سورۃ احزاب، اس میں سورۃ حجرات، وہ سارا اخلاقیات کا جو سبق دیتی ہے سورت، اس کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں اور ادھر سے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اس کے بعد جتنی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپلائی کر کے دیکھیں ذرا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اسلام ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں، تو یہ چیزیں نقصان ہو جاتی ہیں۔ آخری بات یہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم اپنے شر سے تو لوگوں کو بچا لیں۔ کوئی خیر کی بات نہیں نہ پھیلا سکتے۔ ہمارا عنوان کیا تھا آج کے سیشن کا کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم دعوت دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتا میں دین کا کام، چلو نہ کرو مولوی صاحب، نہ کرو تو کوئی اسلام کو بدنام بھی تو نہ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایسا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا دیندار طبقہ اسلام کے لیے جگ ہنسائی اسلام کو بنا رہا ہے کہ نہیں؟ اسلام کا مذاق اڑانے میں ہمارا کردار ہے کہ نہیں؟ ہم جو حرکتیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا کیا چہرہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ دو مولوی آپس میں گالم گلوچ ہو رہے ہیں، ایک ادھر اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے الہاد کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے فیمنزم کا مقابلہ کرنا ہے، فلانا۔ ہمارے تو کوتر سو تو ہمارے محاذ ہیں، دشمن ہیں ہمارے دشمن اتنے سارے ہیں، اور آپس میں تو ہم اس طرح پھوٹ کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں دوسرے کو ہم سہارا دے سکتے، نہیں دوسرے کے لیے بازو بن سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، تو دشمنیاں بھی تو نہ پالیں دوسروں کے لیے۔ تو یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے ہمارے دیندار لوگوں کا سوشل میڈیا پر یہ حرکتیں کرنا کہ یار اس سے بہتر تھا کہ تم نہ ہی فیس بک استعمال کرتے، نہ ہی تم انسٹاگرام استعمال کرتے، نہ ہی ٹویٹر استعمال کرتے، کہ تمہاری ایک پوسٹ کی وجہ سے، تمہارے ایک کمنٹ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب تم کچھ نہیں ہو، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں جو کروں گا میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے، تو میری وجہ سے اسلام کا امیج جو ہے نا وہ خراب ہوگا۔ تو یہ بات بھی جو ہے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری کسی چیز کا اثر لوگوں کی تربیت کے اوپر نہ پڑے، کہ ہم کوئی ایسی منفی بات نہ کہیں، منفی پوسٹ نہ کریں، منفی کمنٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں کوئی ایسا تصور رکھیں اپنے ذہن کے اندر کہ شاید اسلام ایسی تربیت لوگوں کی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے جو عزائم ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ جس کا تصور ماضی میں نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ ہم گھر میں بیٹھ کر دنیا ساری ہمارے سامنے ہے اور ہم ہیں، اپنا پیغام ہم ساری دنیا کے سامنے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرمائے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صرف قبولیت بخشے اور زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔